بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں حنیف رحمان۔ ناظرین، آج ہم انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں انہوں نے شرکت کی اور 26 نکات پر وہ متفق ہوئے۔ وہ 26 نکات ناظرین جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف باتیں ہیں اس میں، لیکن تقریباً جو بھی مطالبات ہیں، جو بھی تجاویز پیش کی گئی ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کے خفیہ ایجنسیوں یا اسٹیبلشمنٹ اگر ہم کہتے ہیں، جو کہ عرف عام میں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ مطالبات بھی انہی سے ہیں، تجاویز بھی انہی کے بارے میں ہیں، اور اگر کچھ باتیں سرسری کہی گئی ہیں ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ہی سے سمجھا جاتا ہے۔ پروگرام میں چونکہ بہت زیادہ حساس نوعیت کے جو پوائنٹس ہیں ان پر گفتگو ہوگی، لہٰذا آج ہم نے پروگرام میں جو مہمانان گرامی ان کو زحمت دی ہے، ایک تو پروگرام کے جو ہمارے مستقل ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار محترم رشید صافی صاحب بہت شکریہ آپ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین، چونکہ پروگرام میں آج ہم اسٹیبلشمنٹ کا کردار اور اے پی سی میں ہونے والی گفتگو کے دوران جو ایک تاثر ابھرا ہے اس پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، لہٰذا آج ہم نے اپنے انتہائی محترم ہمارے مختلف پروگرامز میں آپ ان کی تجزیے تبصرے سنتے رہتے ہیں، ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے دوست کرنل جناب اسد محمود صاحب موجود ہوں گے، وہ بھی ہم شریک گفتگو ہوں گے۔ کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ صافی صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ 26 نکات ہیں اے پی سی کی جو بھی قرارداد ہے، دوسرے نقطے پر میں آنا چاہوں گا۔ پہلا تو وہی ہے کہ ہم احتجاج کرنے جائیں گے مختلف فیزز میں، لیکن دوسرا جو نقطہ ہے وہ بڑا انتہائی اہم ہے۔ لکھا ہے، اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا۔ اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی و پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہیں۔ انتہائی اہم نقطہ، ہر حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ایک پیغام دیا گیا، آپ درست سمجھتے ہیں کہ اے پی سی کا یہ مطالبہ، یہ تجویز بالکل درست ہے؟ دیکھیں، درست یا غلط کا فیصلہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے اور اس پر جو رد عمل آیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن جو قرارداد ہے میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو زرداری صاحب کے آصف علی زرداری صاحب اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے جو خطابات تھے اس اے پی سی سے، وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ قرارداد میں تو بہت ہی پارلیمانی زبان استعمال کی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا لفظ اس کے لیے یوز کیا گیا ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے اسپیشلی لگی لپٹی بغیر جو ہے فوج کا براہ راست نام لیا ہے، باقاعدہ نام لیے گئے ہیں۔ بالکل، کمانڈر صدرن کے حوالے سے انہوں نے بہت سنگین قسم کے جنرل عاصم باجوہ کو باقاعدہ مخاطب کیا گیا اپنے تمام گفتگو میں۔ جی بالکل، تو میری نظر میں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ہی اس اے پی سی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اگر ان کی تقریر اس پورے اے پی سی کا ایجنڈے کا حصہ تھی اور وہ حاوی رہی تمام اے پی سی پر وہ تقریر۔ جی، تو اس کے بعد تو جو انہوں نے جو آپ نے جس قرارداد کا ذکر کیا وہ تو ایک سیاسی قسم کی قرارداد ہے، اور جو نواز شریف نے صافی صاحب سیاسی قسم کی کہاں ہے؟ یہ جو جس طریقے سے باقاعدہ نام لے کر، اداروں کا نام لے کر جو تجاویز دی گئی ہیں اور جو مطالبات کیے گئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ جو روایتی اے پی سیز ہوا کرتی ہے تھوڑی مختلف ہے۔ نہیں، تھوڑی نہیں، بہت مختلف ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے رول کی جس کی مخالفت کی گئی ہے اس پورے کانفرنس میں، اس پورے اجلاس میں، وہ تو اگر ہم آئینی نقطہ نظر سے دیکھیں تو واقعی ان کی بات تو پھر درست ہمیں تسلیم کرنی ہوگی۔ سیاسی قیادت جو چاہ رہی ہے کہ فوج کا یا فوجی اداروں کا سیاسی عمل میں اور پارلیمانی عمل میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ان کا بس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ انہیں سیاسی حکومت یا الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان یا عبوری حکومت جو اس وقت قائم ہوتی ہے جو ذمہ داری سونپتی ہے تو وہیں تک محدود رہیں۔
جو اس قرارداد کے متن پہ کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل پہ آپ غور کریں تو اس میں یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے عمل سے صرف ایک سہولت کار کے طور پہ تو رہے، ایک سٹیک ہولڈر کی کے طور پہ کبھی بھی یہ ملوث نہ رہے، ان کا یہی مطالبہ ہے۔ تو اگر اصولی لحاظ سے ہم دیکھیں، آئینی لحاظ سے دیکھیں اور پارلیمانی لحاظ سے دیکھیں تو یہ مطالبات تو قرارداد کی حد تک تو درست ہے۔ اس پہ وہ الگ بات ہے کہ میاں نواز شریف نے جو لب و لہجہ اختیار کیا اور انہوں نے جس انداز سے لب و لہجہ جو بھی ہو، جو مطالبہ کیا گیا ہے آپ اصولی طور پر درست سمجھتے ہیں کہ جی، میں قرارداد کے متن سے بہت ساری چیزوں سے مجھے اتفاق ہے۔ کرنل صاحب جو کہا گیا اسٹیبلشمنٹ، حرف عام میں اسٹیبلشمنٹ سے ہم مراد لیتے ہیں فوج کو، خفیہ ایجنسیوں کو، ٹھیک ہے جی، ایجنسیز جو بھی ہے ہم انہی کو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہی ہے۔ کہا یہ گیا کہ سیاست میں ان کی مداخلت اور خاص کر موجودہ حکومت جو ہے اس کو مصنوعی استحکام بخشا گیا ہے موجودہ فوجی قیادت نے یا ایجنسیوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے، جو بھی نام آپ دے دیں۔ بحیثیت آپ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ درست ہے اور ایسا ماضی میں ہوا ہو شاید یا ہو رہا ہے سیاسی مداخلت جو بھی کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کون سا ملک ایسا ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا عمل دخل نہیں ہوتا؟ اس حد تک شاید اس حد تک نہ ہوتا ہو۔ نہیں، میں آپ سے وہی آگے لے کے چل رہا ہوں۔ آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیجئے، ایون فار دیٹ میٹر آپ انڈیا کی اگزامپل لے لیں۔ کہنے کو تو بڑا کہتے ہیں نہیں جی وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، بٹ انٹرنلی ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی آرمی، ان کی گورنمنٹ، ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جوڈیشری دے آر ایبسولوٹلی آن ون پیج۔ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ ہم اس طرف چلتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے اس حد تک مداخلت ہوتی ہے جس حد تک پاکستان میں ہوتی ہے؟ کس طرح کی؟ پہلی بات تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا اور آپ کو یہ سوال اس اے پی سی کے لوگوں سے کرنا چاہیے کہ بھئی کیا وہ ثبوت لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے؟ کیا وہ ثبوت لے کے وہ گئے ہیں کسی کورٹ کے اندر جی کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر کسی طرح کی کوئی مداخلت کی گئی ہے؟ دیکھیں نہیں پلیز آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ہیئر سے۔ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کس اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ نے ایک تو اس کو انشور کیا کہ الیکشنز ہونے چاہیے بالکل فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے۔ درست۔ آپ مجھے یہ بتائیے لاہور کے اندر، میں خود لاہور میں موجود تھا جب یہ الیکشن ہو رہے تھے، اینڈ پیپل ایکسپیکٹڈ کہ یار یہ کوئی آدھی سیٹیں جو ہے وہ تو اس کو پی ٹی آئی کو لینی چاہیے۔ ول یو بلیو اونلی صرف 2 سیٹیں جو تھی پی ٹی آئی وہاں سے جیتی تھی اور ساری سیٹیں جو ہے نون والے وہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے۔ آگے آ جائیں، یہی حال گجرانوالہ میں تھا، یہی حال سیالکوٹ کا تھا۔ سو ڈونٹ سے، یعنی آپ جس جگہ جیتے وہاں تو ایوری تھنگ از اوکے۔ آپ اتنا ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھیں، 3 دفعہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کو رول کیا ہے اور 3 ہی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ نے رول کیا ہے۔ یعنی جب یہ دونوں پارٹیز پاور کے اندر موجود ہیں then there is absolutely no issue، ہر چیز ان کے لیے اس از پرفیکٹلی گوئنگ آن گڈ۔ دا مومنٹ تھرڈ ایکچولی پارٹی انٹر ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے پالیٹکس کے اندر، اور اس سے پہلے یہ دونوں پارٹیز یہ ایسا ہی تھا کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، اور بالکل ہائیڈ اینڈ سیک، چور سپاہی کی یہ کھیل کھیل رہے تھے اور یہ ساری دنیا کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ آپ مجھے اتنا بتا دیں، بلاول نے یہ سارے کا سارا اوکے جی کہتے ہیں کہ یہ کٹ کیا نا، کیوں بلاول کی ماں کی اور اس کی نانی کی کس طرح کی بےہودہ قسم کی تصاویر جو ہیں اس نواز شریف نے پھروائی نہیں تھی ہیلی کاپٹر سے۔ سنیے نا، یہ ہے وہ پاکستان کی سیاست جس کا میں کہنا چاہوں گا آپ سے۔ تفصیلی گفتگو کریں لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، میں چاہوں گا اس پہ آپ تفصیلی گفتگو کریں۔ جی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے جی ناظرین ویلکم بیک۔ اے پی سی میں ہونے والے جو مطالبات تجاویز ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کرنل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، رشید صاحب کا تجزیہ بھی آپ نے سنا۔ اچھا دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔
صافی صاحب پہلے نقطے میں جو ہم نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کردار کی اس پہ تو بات ہو گئی. تیسرا نقطہ ہے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں شفاف آزادانہ غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے. اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں مسلح فوج اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو. دوبارہ پھر ایجنسیز اور مسلح فوج. جی چلیں مسلح فوج اور ایجنسیز کے کردار پر تو گفتگو ہو ہی رہی ہے. سرانو انتخابات اب سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اور مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, عدم اعتماد ہے, سرمایہ کاری کا نہ ہونا, یہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ دوبارہ یا سرانو انتخابات غیر جانبدارانہ انتخابات میں ہیں؟ جی یہ تو آپ ایک دوسری طرف میرے خیال میں بحث کو ہم لے کے چلے جائیں گے. اگر اگلے الیکشن پہ ہم بات کریں گے وہ تو ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ اس ملک میں آئینی اور پارلیمانی نظام قائم ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا پارلیمان اور آئین ہمیں کیا اجازت دیتے, پارلیمنٹری سسٹم میں کیا چیز الاؤڈ ہے, کیا چیز اس کی ممانعت ہے. وہ تو ایک بات. اور اس سے پہلے کرن صاحب بات کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, امور مملکت نہیں چلتے. بالکل درست فرما رہے ہیں. جس طرح امریکہ کا انہوں نے ایگزامپل دیا, انڈیا کا ایگزامپل دیا, لیکن پاکستان اس لحاظ سے یونیک ہے کہ یہاں پہ ہماری جو ہے بدقسمتی سے فوج جو ہے آپ دیکھیں نا, فوج کا کام تو دفاع کا کام ہے. ٹھیک ہے, امور سلطنت میں امور مملکت میں بھی ان کا ایک برابر کردار ہونا چاہیے, دفاع میں بھی ان کا ایک برابر کردار ہونا چاہیے. لیکن فوج کے اگر اس وقت بھی جو ملک و قوم کی خدمت کرنے والے جرنل ہے, اگر ان کے نام پہ درجنوں کے حساب سے کمپنیاں نکلیں گی, پاپا جونز کے پزے نکلیں گے, اس کے علاوہ اربوں کربوں کے اثاثے نکلیں گے. ایک سابق آرمی چیف صاحب جو اس وقت ہے, جو آئین پاکستان نے یا انہی عدالتوں نے, جن عدالتوں نے نواز شریف کو ڈکلیئر کیا ہے مجرم, انہیں بھی تو مجرم قرار دیا گیا ہے. اگر اس طرح کے ریٹائرڈ کچھ فوجی یا جرنل جو ہے اس پورے بڑے ادارے کی بدنامی کے لیے ان کا باعث بن رہا ہے, تو میرے خیال میں پہلے تو ادارے کا کام یہ بننا چاہیے, یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی وضاحت کرے کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. اگر وہ یا تو یہ ایک بات ہو جائے کہ ہم ان چیزوں کو, ہر چیز کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پیش کرے, تو ایک الگ بات بن جاتی ہے اور ہو جاتی ہے. پھر تو یہ کرنل صاحب جس طرح ان کے جو اپنے مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جو اے پی سی میں جو تجاویز یا مطالبات کیے گئے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ شاید ادارے کے اندر سے خود احتسابی کا کوئی میکینزم موجود نہیں, اگر ہے جی اگر ہے تو پھر جس طرح آج ہم خود اگر آئی ایس پی آر ہی کی طرف سے یا اس بیٹ کو کرنے والے جرنلسٹوں کی طرف سے جو آج خبر آئی ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر سے ڈی جی ایس آئی اور آرمی چیف نے ملاقات کی ہے, اور گلگت بلتستان کے آنے والے انتخابات اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی جو پاکستان کی ایک کوشش ہے یا خواہش ہے, اس پہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. تو اس قسم کے واقعات یا اس قسم کی خبروں کے بعد جو ہے اس نواز شریف اور زرداری صاحب جیسے سیاسی لیڈران جو ہوتے یا مولانا فضل الرحمان جیسے لیڈران جو ہوتے, انہیں اس ادارے پہ انگلیاں اٹھانے اور ان پہ بات کرنے کا ایک موقع خود فراہم ہو جاتا ہے. اصولاً تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب بلاتے, بلاول صاحب اگر جاتے, مریم نواز اگر جا رہی ہے, یا اس طرح فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں, پارلیمنٹری لیڈر جا رہے ہیں, تو پارلیمنٹ کا جو ہے چیف ایگزیکٹو پاکستان تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ان کو اصولاً ان لوگوں کو اپنے پاس بلانا چاہیے. تو بے شک اس میں اس میٹنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جتنے بھی سربراہان تھے وہ بھی موجود ان کو ہونا چاہیے. سرپرستی وزیر اعظم کو کرنی چاہیے تاکہ میسج اچھا جاتا. جی 70 سال سے یہی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس انداز سے ہو رہی ہے. اس وجہ سے نہ صرف اس ادارے کی توقیر پہ بات انگلیاں اٹھانے کا لوگوں کو موقع میسر آتا ہے, اور کئی سوالات ایسے ہیں جس کے جوابات ابھی بھی دینے پڑے. بڑی اہم گفتگو کی رشید صافی صاحب نے اور بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ دیکھیں اگر خود احتسابی کا عمل ہوتا ماضی میں, یا جس طریقے سے لوگوں کی پراپرٹیز آ رہی ہیں, جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, تو پھر تو لوگوں کو موقع ملے گا نا. بڑا I'm really impressed the way you have put across your question. بڑا اچھا لگتا ہے. پہلے میں آپ سے یہ ضرور عرض کر دوں گا, جو خود احتسابی کا سسٹم اس فوج کے مروجہ قوانین کے اندر اسپیشلی فار دی سرونگ آفیسرز ہے, یس اٹ از نو ویئر ان دی ورلڈ. حقیقت میں میں آپ سے یہ بتا دوں. اب آگے چلیے. ٹھیک ہے. نہیں بیفور یو سے سر یس آئی آنسر. آپ نے کہا جی کہ اوکے, آصم سلیم باجوہ کی آپ نے بات کی ہے.
who stopped anybody کہ جی آپ جائیں نا اور کورٹ آف لا کے اندر اس کو کریں نا چیلنج, جیسے اس سے پہلے نواز شریف کو چیلنج کرتا رہا زرداری, اور زرداری کو چیلنج کرتا رہا نواز شریف, اور دونوں ایک دوسرے کو لے کے عدالتوں کے اندر لے کے جاتے رہے. I say کہ I am not here to defend somebody, but at least Asim Salim Bajwa is the one, وہ اپنے آپ کو خود کلیئر کریں گے, اس میں ایسی کسی طرح کا کوئی نہیں ہے. He is a retired general officer, نیچرلی ہی انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اور اگر انہوں نے کسی طرح, اور دکھیں اگر بات کرتے ہیں, انہوں نے تذکرہ کیا نواز شریف نے کہ جی وہ ہی واز کمانڈر سدرن کمانڈ, یہ سارے کے سارا وہ, آپ مجھے یہ بتا دیں اٹ واز بیسیکلی زرداری, ٹھیک ہے جی, اور ہی ویری پراؤڈلی سیڈ کہ یس آئی ایم دا ون ہو از برنگنگ دی چینج. ویئر کمز مطلب عاصم سلیم باجوہ کمز ان, اور اس کی بھی میں کہتا ہوں آپ کرا لیں تحقیقات, کس نے آپ کو منع کیا بھائی, دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی سے. آپ صرف یہ دیکھیں وٹ پلیز آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ حنیف, اس وقت اوور آل اس پورے ریجن کے وٹ آر دی انوائرمنٹس. انڈیا کو اتنی مار پڑی لداخ کے اندر, اینڈ لیٹ می ٹیل یو, وہ تو ہر طریقے سے ایکسیپٹ کر لے گا چائنا کو, اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کے خلاف کر رہا ہے. آپ اس وقت سیکٹیرینزم شیعہ سنی کا جو سلسلہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر پورے ملک کے اندر, آپ سے کوئی ڈھکی چھپی چیز ہے, آپ اگر اس نہیں سنے گا, اس اے پی سی کی بھی اگر آپ بات, یہ تمام مسئلے اپنی جگہ موجود ہے, بالکل درست فرما رہے ہیں. نہیں اب میں نے اگلی بات بتاؤں, آپ نے جو جنرل مشرف کی بات کی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ مجھے بتائیں کس مقدمے میں لے کر گئے. انہوں نے کہا جی انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی, اور آپ دیکھیں یہ اوکے یہ سلسلہ پہلے ہوا, ہی واز اتھورائزڈ کہ ہاں وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے تھے. اب آپ کھل کے سن لیجئے گا آپ, اور انہوں نے جو اس کے بعد کی آئینی ترمیم لے کر آئے تھے بدنیتی کے ساتھ, اور اس کے اندر اس کو انہوں نے ختم کیا تھا, اور آرٹیکل 6 کے اندر لے کر آئے تھے. آپ یہ تو ساری چیزیں دیکھیں نا, نہیں آپ سنیں, آپ کیوں نہیں شروع کرتے 99 سے یار, کس نے آپ کو پابند کیا, کسی چیز کو منع کیوں کیا ہے؟ جو بھی کردار رہا ماضی میں, جو بھی کردار رہا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی تھا کیا؟ آپ مجھے یہ بتا دیں, ایک چیف آف آرمی صاحب جہاز کے اندر بیٹھا ہے, آپ کہتے ہیں سارے ایئرپورٹ کلوز کر دو, واٹ آر وی ٹاکنگ یار حنیف, اور آپ کہتے ہیں کہ بھلے انڈیا میں لینڈ کرو, دیر از نو پرابلم. یعنی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف 192 پیسنجرز کے ساتھ یا تو گر کے جہاز ختم ہو جائے یا آپ کہیں انڈیا میں لینڈ کر جائیں, اسے یار انہوں نے بڑے اچھے ایکشن کیے ہیں. تو وہ آ کے پھر آئین اپنے ہاتھ میں لینے, نہیں آپ مجھے یہ بتا دیں, اگر اس قابل تھے, آپ پہلے یہ بتا دیں جس ٹائم نواز شریف کو انہوں نے اوکے ہٹایا اس اقتدار سے. جی جی یہ فرمائیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو بھی ہوتا رہا آمریت کے دور میں یا فوجی جرنیلوں نے جو بھی کیا, اب سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس سے ادارے کی بدنامی نہیں ہوئی؟ مجھے ایک چیز بتا دی, دیکھیں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, نہیں ادارے کو مت لے کر آئیے, ٹھیک ہے, دیکھیں نا ادارہ جو ہے نا یہ ہے آرڈرز کا پابند ہے, ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں وٹ واز دی پرابلم ود جہانگیر کرامت. جہانگیر کرامت کو کیوں آپ نے فائر کیا تھا؟ اس نے کہا جی نیشنل سیکورٹی کونسل لے کر آ جائیں اور اس کے اندر ساری چیزوں کو ڈسکس کریں تاکہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, تھینک یو ویری مچ, یو ریزائن. اس کے بعد آپ کس کو چوز کیا آپ نے جنرل پرویز مشرف کو چوز کیا تھا. اور لیٹ می ٹیل یو, جنرل پرویز مشرف واز دی ون, میں حقیقت میں آئینی طور پر پرائم منسٹر کو یہ حق تو حاصل نہیں ہے یار. اس طرح کا آپ کہتے ہیں کہ وہ سری لنکا گیا دورے کے اوپر, نہیں یار نہیں حلیف نہیں, I don't buy this. صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعیتاً مطلب جو بھی آمرانہ دور میں ہوا جس طریقے سے ہوا وہ سب ٹھیک تھا, اور بالکل وہ بھئی انہوں نے انفورس کیا اس کو, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں اگر اتنے کیپیبل تھے, مجھے پلیز یہ بتا دیں 12 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو سندھ کو چلاتے ہوئے, ان سے نہ نالے صاف ہوتے نہ کچرا صاف ہوتا ہے. سی وٹ از دی سچویشن ان سندھ, 12 سالوں میں 13ویں سال میں انٹر ہو گئے. تو آپ مجھے بتا دیں, انہوں نے کہا جی نہیں FWO والے جائیں وہ جا کے صفائی کریں, RS چائنا کی کمپنی صفائی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ کراچی میں امن ہماری کوئی حکومت ہے نہیں, وہاں تو 17 ادارے بنے ہوئے ہیں. کتنے 17 ادارے, کتنے پرسنٹ ایریا 17 اداروں. سنیے پلیز, نا ہم نے بالکل اس بحث کو جس طرح بھی لے کے جا رہے ہیں, لیٹ می ٹیل یو, جو اوپر سینٹرل اس کی پروونشل گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے اور جو وہاں کا چیف سیکریٹری بیٹھا ہوتا ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, اس نے پورے شہر کو بھی کوارڈینیٹ کر سکتا ہے, کوئی سے ہل جل نہیں سکتا. یہ تو کہانی ڈالنے والی بات ہوتی ہے. آئین میں ہر چیز کلیئر ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے. یہ تو کرنل صاحب کا جو جذباتی انداز ہے وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس ادارے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے, لگائی ہے, اس حوالے سے حساس ہونا اگر میرے ادارے پہ اور میری جس شعبے سے میرا تعلق ہے تو یہ فطری چیز ہے, اس پہ ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, ان کے جذبات کا ہمیں قدر بھی ہے. لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پرنسپلز کا. اگر سیاسی لیڈرشپ سے غلطیاں ہوئی ہے, اگر سیاسی لیڈرشپ نہیں ڈیلیور کر رہی ہے, اگر سیاسی لیڈرشپ چوری چکاری میں ملوث رہی ہے,
اس کے باوجود عوام اگر ان کو ایک مینڈیٹ دیتی ہے تو یہ عوام کا پھر ایک حق بنتا ہے. یا تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس ملک میں جمہوری نظام نہیں چاہیے, جمہوریت یہاں پہ نہیں چاہیے, پارلیمانی نظام نہیں چاہیے ہم جو بھی ایک دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں نیا قانون بنا لیں یا معطل کریں نا. اس ملک میں تو قانون معطل بھی رہا ہے, آئین معطل بھی رہا ہے, کسی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اگر ہم پرنسپلز پہ بات کریں گے, ہم اصول پہ بات کریں گے تو پھر وہی بات ہمیں اس قرارداد کو بھی ٹھیک کہنا پڑے گا. اور فوجی کردار جہاں جہاں سیاست آلود ہوا ہے اس پہ تنقید کرنا سیاسی لیڈرشپ کا حق بنتا ہے. اور اسی میں فوجی ادارے کی جو ہے اس میں بقا بھی ہے اور عزت بھی ہے. جی پرنسپلی جو بنیادی طور پہ فوج کا ادارہ قائم اس مقصد کے لیے نہیں ہے جس مقصد کے لیے ہم FWO اس مقصد کے لیے نہیں قائم ہوا کہ وہ کراچی کے نالے جا کے صاف کریں گے. FWO اس مقصد کے لیے نہیں بنا ہے کہ وہ جا کے سیاسی حکومت یا سیول گورنمنٹ کی جو ہے ان کے کام وہ کرے گی نا. مطلب یہ جو 26 نکات ہیں اس میں جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا گیا یا فوجی ادارے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی شاید وہ کردار ہے جو ماضی میں رہا ہے. جی جی یہ خود ہی ہم موقع فراہم کرتے ہیں. گورنر صاحب اس میں ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے منافی, مودی سرکار کا عمل, پاکستان کی موجودہ کٹ پتلی حکمرانوں کی ملی اچھا اس وقت ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے سوال لیتے ہیں پھر آپ کی جانب ہاں پلیز پلیز. افتخار صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر APC میں جو یہ 26 نکات پیش کیے گئے ہیں تقریباً اسٹیبلشمنٹ ہی کا احاطہ کیا گیا ہے, تجاویز بھی انہی کے حوالے سے اور مطالبات بھی انہی سے. تو یہ جو تمام تر آپ نے یقیناً نقطے تفصیل سے پڑھے بھی ہوں گے اور آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی APC میں لیڈران کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ پریکٹیکل مطالبات اور تجاویز ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو پریکٹیکل ہے کہ اس ملک میں ایسے انتخابات کروائے جائیں جس میں دھاندلی کی بات نہ ہو. جی یہ بھی ممکن ہے کہ جو پاور جو ہے پارلیمنٹ کے حوالے کی جائے اور تمام اقتدار ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں, کیونکہ آپ کا آئین ایک پارلیمانی جمہوری آئین ہے تو اس میں تمام اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے. اور جو ادارے اس کے تحت بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں آئین کے مطابق وہ تمام ادارے اپنے اپنے جو قوانین ہیں اس کے مطابق کام کریں. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو انہونی ہے. اور سر جو اسٹیبلشمنٹ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ کیا کہاں پہ کیا گیا سر لکھا ہے کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا جس نے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے عوام پر مسلط کیا. الیکشن نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا. اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے. اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور ان کی متعین کردہ حدود کی پابندی کریں. سر بار بار اور مسلح افواج تو میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی سر آئین کے تابع بننے والے آرٹیکلز, قوانین اور ان کے تحت بننے والے ادارے اپنا اپنا کام کریں. جو نہیں کرے گا وہ اسٹیبلشمنٹ چلائے گا. اچھا سر ایک کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں کہ شاید ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے وہ بھی سیاستدانوں کی وجہ سے رہا ہے, ان کی پالیسیوں کی وجہ سے. ساری غلطیاں سیاستدانوں کی ہوتی ہیں بیٹے, کیونکہ وہ سب سے آسان طریقہ ان کو گالی دینے کا. کسی اور کو گالی دے کے دکھاؤ نا مجھے, تم اپنے پروگرام میں ججز کو گالی دے کے دکھاؤ, اپنا فوج کو گالی دے کے دکھاؤ, کل صبح جیل میں ہوگے تم سارے. اچھا سر پلیز آپ رک جاؤ. جی سر پلیز جس سیاستدان کو چاہو گالی نکال دو, جو برا کہنا کہہ لو, اس کو چور, چکا, بدماش, فراڈیا, لٹیرا, جو تم نے کہنا کہہ لو. یہ بھی تو جاتی ہے نا. کیا اس ملک میں ساری دولت جو ہے وہ سیاستدانوں کی ہے؟ کیا اس ملک کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے مالک سیاستدان ہیں؟ کیا زیر زمین دفینوں کے مالک سیاستدان ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر تمام ٹریلین آف روپیز کا جو کاروبار ہے وہ سیاستدان کرتے ہیں؟
तमाम शॉपिंग प्लाजा, हर शॉपिंग प्लाजा जिसकी मालियत अरबा रुपए है, उसके मालिक सियासतदान। ये तो रवैया बहुत गलत है। बिल्कुल। इस रवैये ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आप सियासतदान को तो गाली दे दें और किसी दूसरे अदारे की तरफ उंगली उठाएं तो आप मुल्क दुश्मन बन जाते हैं। आप कहा जाता है कि आप अच्छे लोग ही नहीं हैं, और कहा जाता है कि आप किसी गैर मुल्की ताकत के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये रवैया भी सोचना पड़ेगा ना, इसका हल निकालना पड़ेगा। सर आप फोन पे रहिएगा सर आप प्लीज फोन पे रहिएगा। कर्नल असद महमूद साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे जवाब देंगे। कर्नल असद महमूद साहब सर मौजूद हैं हमारे साथ। कर्नल साहब, आपने इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ा आसान है पॉलिटिशियन को गाली देना, और यही हमारी बहस भी हो रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को शायद मिलान भी किया जा रहा है इस हवाले से ताकि उनकी बदनामी हो। एक सोच है। तो आप समझते हैं कि वाकईतन सियासतदानों को गाली देना आसान है ताकि बाकी जो असल कल्प्रिट्स है वो निकल जाएं कहीं और? बड़ा आसान लगता है आप ये कहें जी कि नहीं ठीक। इसमें तो बिल्कुल मैं इफ्तिखार साहब से एग्री करूँगा कि पॉलिटिशियंस को सबसे ईजीएस्ट टारगेट, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए, आप जो नैब के जो मेगा करप्शन केसेस हैं उसके 80% तो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। इस मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई है, एक तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, कोई शक नहीं इसके अंदर, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने मैक्सिमम रोल प्ले किया है। हम आते हैं सियासतदानों की तरफ, दे आर द वन कि हम उनको चूज़ करते हैं, अपना वोट देते हैं और इक़्तिदार में ला के बिठाते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट दैट दे आर गोइंग टू वर्क फॉर अस, नॉट कि यहाँ से वो फिर किक बैक्स लें, यहाँ से वो कमीशन कमाएं और उसके बाद लंदन के अंदर फिर दुबई के अंदर वो जायदादें खरीदना शुरू कर दें। आर फॉर दैट मैटर मैंने नहीं एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था यार इफ्तिखार, प्लीज डोंट नहीं आपने जो कहना बाद में कर लेना जब आपका नंबर आ जाएगा। दूसरी चीज ये है, आप मुझे ये बता दें कि भाई कैपिटल यहाँ पर है ना, आपने जाती उमरा को डिक्लेयर किया है कि दिस इज अ पीएम हाउस, क्योंकि आपने वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया है और 80 करोड़ की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की, 80 करोड़ की तो सिर्फ इन्होंने दीवार बना दी कि जितनी सिक्योरिटी बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, वो सारे के सारा करो। और अगली चीज़ ये आती है शहबाज शरीफ साहब की, भाई किस खाते में 5-6 घर आपने रखे जो पंजाब गवर्नमेंट पे सारे के सारे चल रहे कि 5-6 कैंप ऑफिस आपने डिक्लेयर कर दिए। जरदारी साहब की तरफ आप चले, नहीं सुनिएगा, जरदारी साहब की तरफ चले जाओ, जो उन्होंने कराची के अंदर बिलावल हाउस बनाया है उसका सारे का सारा जो एरिया है, एक एक घर, चाहे किसी का बाजू मरोड़ा चाहे जो कुछ भी किया, सारे घरों ने पास पड़ोस में खरीद लिए। आप देखें ये दे आर दीवान के अच्छा, और उन्हीं के अंदर से फिर पैसे निकले ना, ऐसे लोगों के अकाउंट में से पैसे निकले जिनको कोई वजूद ही एक लिहाज से नहीं है। सो दे आर द लीडर, दे हैव बीन रूलिंग दिस पाकिस्तान ना सर। इफ्तिखार साहब, कर्नल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, चूंकि आप ज्यादा समझते हैं चीजों को, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर प्लीज? कर्नल साहब कह रहे हैं आप तमाम जर्नलों के अकाउंट्स पाकिस्तान के अवाम के साथ शेयर करने को। बात सुने, वो तो अपने खुद जिम्मेदार हैं इफ्तिखार, उसको मैं किसी का जिम्मेदार नहीं, ना मैं किसी की साइड ले रहा हूं। आई हैव बीन वोटिंग फॉर दीस पीपल एंड आई एम सपोज्ड टू आस्क फॉर देम, नॉट लाइक दैट। हाँ जी, हौसला नहीं बिल्कुल हौसला है मुझे, और मैं भी आपको सुनता रहता हूँ। आप भी जो कुछ टीवी पे आके प्रीच करते हैं ना मीठा मीठा, वो भी सारी दुनिया को पता है। डोंट टीच मी यार, आई अंडरस्टैंड क्या कुछ हो रहा है मीडिया के ऊपर। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है सारा। नहीं पर्सनल तो करेंगे ना जब इस तरह की बात आप करेंगे। जी इफ्तिखार साहब प्लीज कंप्लीट कीजिए। की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल करो अपने आप को। मुझे कंट्रोल आता है अपने आप को भी, दूसरे को भी कंट्रोल करना आता है। उन्हें बात करने दे प्लीज सर। जो मर्जी है तुम कर लो। कर्नल साहब प्लीज उन्हें कंप्लीट करने दे सर प्लीज, आप तो स्टूडियो में। जी इफ्तिखार साहब प्लीज। आपको धमकी किसी ने क्या देनी है भाई? कर्नल साहब आप सुनिए प्लीज जरा। कर्नल साहब प्लीज, इफ्तिखार साहब प्लीज सर। एक सिटीजन को सिटीजन जो आके जनरेशन वारफेयर यहाँ पे आगे टीवी पे आके प्रोपेगेट करता है। साहब जिस तरह आपने इफ्तिखार साहब को रोका कि आप उनकी बारी, अब उनकी बारी। चलिए ठीक है जी, आप पूछें उनसे। सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा इफ्तिखार साहब प्लीज। कर्नल साहब नहीं बोलेंगे बीच में सर, प्लीज बताइए। यहाँ पे लड़ने के लिए हम नहीं बैठे, एक इंटेलेक्चुअल बहस के लिए बैठे। सीनियर सहाफी है, उनकी बात सुन लेना। इफ्तिखार साहब प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। कर्नल साहब मुझे जी सर कमाल है, मुझे कर्नल धमकी देगा। सर कंप्लीट कीजिए प्लीज सर, प्लीज आप बात करें प्लीज। यानी कि सिर्फ सियासतदान आपको जवाब दे हैं, किसी और इदारे को हाथ लगाओ तो उछल जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, ये ज्यादती है, इस मुल्क को तबाह कर दिया। 4 दफा मार्शल लगाया,
गलत कर दिया इस मुल्क को। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आप लोग बड़ा ठीक आप है। बीच पे नहीं सर, बोलेंगे। ना बोले सर, आप बिल्कुल आप बीच पे नहीं बोलेंगे। जिस तरह आपको हक है इस फोरम पे बात सर, करने सुनने का, दो। आप मेहमान हैं, मैंने हम आपकी आपका बहुत बातें लिहाज सुनी है। कर रहे हैं ना, प्लीज। मैंने आपकी बातें सुनी है। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। ये मुल्क जमहूरियत लोगों वालों ने बनाया था। ये सियासी जमात ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बनाया था। इसके लिए इंसानों ने कुर्बानी दी थी। इसके लिए लोगों ने अपने घर बार छोड़े थे। इसके लिए अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ी थी, प्रॉपर्टियां बनाई नहीं की, बस कब्जे नहीं किए थे, अख्तियार को पर कब्जा नहीं किया था। लोगों ने अपनी लियाकत अली खान ने अपनी पूरी की पूरी रियासत छोड़ी थी। ममडोक ने अपनी पूरी की पूरी रियासत छोड़ी थी। नून ने अपनी पूरी की पूरी रियासत छोड़ी थी। ये सियासतदानों का बनाया हुआ मुल्क है। जी इफ्तिखार साहब, ये मैं मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क के अंदर एक आइन है। आइन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, कौन क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, जज क्या करेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या करेगा, अच्छा इफ्तिखार और साहब, ये उसके जो मुताबिक ये मुल्क चलाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त सर। सर ये फरमाइएगा, ये जो 26 नुकात आए हैं और जिस तरीके से ये अपोजिशन इस मुल्क को लेकर जाना चाहती है, आप क्या समझते हैं कि जिस कमजोरी की तरफ आपने इशारा किया है इस मुल्क का, इस मुल्क की जो कमजोरी है, जो एक खास किरदार रहा है, आप समझते हैं वो कम हो जाएगा इस जो अपोजिशन का जो भी अभी लाहेअमल है? कोशिश करनी चाहिए। देखिए जी, बात यह है कि जो लोग मुकाबला कर रहे हैं उनके पास बंदूक तो नहीं है ना, उनके पास खुफिया अदारे तो नहीं है, उनके पास सेफ हाउसेस तो नहीं है ना। वो सियासी लोग हैं, वो सियासी तरीके से मुकाबला करेंगे ना। और ये जो खास एक ग्रुप बन गया है अदारों के अंदर, ये इन खास ग्रुपों ने जो फैसला करते हैं कि उनको कौन सी जंग लड़नी है, वो फैसला करते हैं अच्छे तालिबान कौन है और बुरे तालिबान कौन है। जो ये फैसला करते हैं कि ओसामा बिन लादेन को कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना है, ये इसका भी फैसला करना पड़ेगा। इफ्तिखार साहब, आप जब हम बात करते हैं तो सारे अदारे की बात नहीं हो रही होती है। अदारे में तो वो जवान भी हैं जो इस वक्त दाल रोटी खाकर मुहावजों पर लड़ रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत और सही बात। उनकी शहादत होती है, और उनकी शहादत होती है, उनकी डेड बॉडीज उनके घरों में जाती है। वो भी तो है ना सर, बहुत जो बहुत रातों को शुक्रिया इसलिए सर। जागते हैं, जी। वो जो रातों को इसलिए जागते हैं कि हम रात को आराम से सोएं। बुरे लोग हैं, इनके अदारों में भी है। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने तफसीली गुफ्तगू की, इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। और एक बात सुना दूं, ये करने साहब को धमकी ना दिया करें किसी को। चले सर बहुत नहीं, आप भी अपनी सॉफ्ट लैंग्वेज रखें तो ये बेहतर है। लोगों में पाकिस्तानियत तकसीम करें, लोगों को तकसीम ना करें। और मैं फौज के आपसे अंदर बड़ा पाकिस्तानी फौज भाई, के अंदर मत तकसीम आपको लेकर आए तनख्वाह कि जी वो मिलती है, फौजी ये करते हैं और आपको जर्नैल ये तनख्वाह करते मिलती है, हैं, उनके अंदर भी पाकिस्तानी तकसीम होने ना के लेकर आए। बगैर वी अंडरस्टैंड बगैर कि आप तनख्वाह मीठा के मीठा पाकिस्तानी क्या और हो। हप हप थू करते हैं, बगैर सारा हमें भी पता है कि पाकिस्तान क्या प्रीच करते हैं आप और टीवी पे। रिस्पेक्ट करना छोड़े है, इफ्तिखार तो साहब, मिलती हमें है। पता नहीं है जैसे मुझे तनख्वाह आप नहीं क्या आगे मिलती। टीवी पे बोलते हैं। मुझे लिहाजा तनख्वाह नहीं प्लीज ये भी मिलती। तकसीम ना लेकर आइए, हम इफ्तिखार साहब, आपसे सर बहुत आपको शुक्रिया बिठाएंगे। इफ्तिखार साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच जी। रशीद साहब, आपने इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू सुनी, ठीक है। ये भी बड़ा आसान है कि सियासतदानों को मैलान करना, उनको तनकीद का निशाना बनाना, लेकिन आपने ये भी तो मतलब तस्लीम करना होगा कि सियासतदानों में कमज़ोरियाँ हैं। अगर ये जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क को, कुछ मखसूस लोगों ने, मखसूस सियासतदानों ने अपने मुफाद के लिए इस मुल्क में कुछ हिकमत अमली अपनाई, जिस तरह फ़ौज में कुछ लोगों ने अपने मुफाद के लिए जो है अपना मुफाद मुकद्दम रखा, तो फ़ौज की बदनामी, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोगों ने भी सियासत को बदनाम किया और बदनामी का बाइस बने। जी बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। ये देखें अमेरिका में क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत मिसाली सियासतदान है, नरेंद्र मोदी क्या बहुत ही अच्छे सियासतदान है। इसी तरह अगर आप बाकी बड़ी बड़ी जमहूरी रियासतें जो है उनके तमाम लीडरान की आप बात करें तो वो क्या बहुत ही मिसाली, क्या हर बंदा तो नेल्सन मंडेला नहीं होता, हर बंदी तो कोई आन शान सोशी नहीं होती ना।
کمزوریاں ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا دوسرے کوئی ادارے، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ یا جو بھی آ کے وہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے. میں نے اگر نواز شریف کو ووٹ دیا ہے یا عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، اس وقت چلے نواز شریف کی بھی بات ہم نہیں کرتے، زرداری صاحب کی بات نہیں کرتے، اس وقت اگر کرنل صاحب کی بات کو درست تسلیم کیا جائے کہ وہ ایک لیجیٹمائز گورنمنٹ ہے، اگر اس کو عوام کی طاقت سے وہ ووٹوں سے آئی ہے، تو پھر تو عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں کو کوئی ان کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل، وہ اگر عوام نے ان کو ووٹ دے کے بھیجا ہے تو وہی عوام ان کو مسترد کر دے گی. اسی طرح یہ جو اے پی سی کے لوگ آج نکل رہے ہیں، انہوں نے جو 2-3 مہینوں کا ایک پورا انہوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے کہ 10 دنوں میں وہ رضاکارانہ طور پر عمران خان صاحب مستعفی ہو، اس کے بعد اگر وہ مستعفی نہیں ہوں گے تو پھر ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک موومنٹ کریں گے، تحریک عدم اعتماد کی ایک کوشش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جلسے جلوس اور پھر مارچ اور دھرنے کی جو دھمکی ہے ایک پورے تسلسل سے انہوں نے 2-3 مہینے گورنمنٹ کو دیے ہیں نا. اس بیچ میں عمران خان صاحب بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرے، اگر واقعی ان کے پیچھے عوام ہے یا ادارے ہیں تو وہ ان کو بچا لیں گے، یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو کرنل صاحب کی جانب جاؤں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام میں ناظرین اس وقت طارق محمود ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کرنل صاحب سے ایک نقطے پہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو آراء ہے وہ سامنے آئے. کرنل صاحب، ایک نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اجلاس سلیکٹڈ حکومت کی افغان پالیسی کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو نقطہ ہے وہ ہے یہ سلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے منافی مودی سرکار کا عمل پاکستان کی موجودہ کٹ پتلی حکمرانوں کی ملی بھگت کا شاخسانہ ہے. یہ بتائیں کہ سقوط کشمیر تو کشمیر جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں، جس طریقے سے وہاں پر وہ تقریباً لے چکے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقطہ ان کا جائز ہے؟ میں تو 4 چیزیں آپ سے کہنا چاہوں گا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم اپنے ملک کی سچویشن کو دیکھیں، کرونا سے ہم پورے طور پہ نکلے نہیں ہیں، وی آر انٹو کرونا. اکانومی چاہے جیسا بھی ہم کر لیں، یس ان اے بیڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے. لداخ کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، اور مودی نیچرلی چائنا پہ تو ماؤنٹ ہوگا نہیں، اس کا سارا فوکس یہاں پر ہے. انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر، ہائبرڈ وارفیئر کے جو بھی کر لیں، یس ان کے لوگ کام کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ایکچولی کام کر رہے ہیں. کوئی ان کو موقع ملتا ہے، یس دے ول ماؤنٹ کسی طرح کا بھی وینچر پاکستان کے خلاف. تو مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے، یہ 26 نکات کی بات کرتے ہیں، اے پی سی کی بات کرتے ہیں، جو کچھ بھی کر لیں، کیا ہے آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ اس وقت پوری قوم کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ ہمارے جو بھی اختلافات ہیں، دیکھیں سیاست ہے نا، اگر اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی تھی، پھر نون لیگ آ گئی، ابھی پی ٹی آئی ہے. لیٹ دیم سرو another 3 years. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں تو بھئی ان کو ہم ووٹ آؤٹ کر دیں گے. آپ کریں گے، صافی صاحب کر دیں گے، باقی لوگ کر دیں گے، اور اگر وہ ڈیلیور کریں گے تو لیٹ دیر بی اے ٹف کمپٹیشن. اس ہیلدی چیزوں کو، اس ہیلدی پالیٹکس کو آپ آگے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ پھر یہ جو کہ ہم نے اگلے 3 مہینے کا روڈ میپ دے دیا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انڈیا آپ کے ملک کے اندر افراتفری چاہتا ہے. آپ انڈیا کے نیریٹو کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. یہی اعتراض اپوزیشن لیڈران کا ہے کہ یہاں جو منتخب حکومتیں ہوتی ہے، عوام کی مرضی سے منتخب آنے والے لوگ جو ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، ان کو کام کرنے دیا جائے تاکہ سسٹم ٹھیک ہو سکے. حنیف بھائی ایک مجھے آپ بات بتائیں، چاہے دونوں پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں یا نون کی، یہاں تک کہ میں بات کرتا ہوں، انہوں نے جو چاہا ان 10 سالوں کے اندر یہ کیا. پنجاب کے اندر آوٹ سے کہ سندھ کے اندر جو ٹھیک ہے، ان کو موقع دیا ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں، ان کو نہیں کرنا آیا تو عوام کے لیے کام کرنا نہیں آیا. حنیف صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے طارق محمود ملک صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن میں صرف آپ کی کوشچن میں ایک چھوٹا سا ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کشمیر کی بات کی نا، تو 55 سال پہلے جنرل ایوب کے دور میں ہم خود کشمیر تاشکند معاہدے میں جو اپنی ہی ایک جیتی ہوئی جنگ کو ہم خود ہی سیاسی طور پر ہار چکے ہیں. تو کشمیر کی بات بہت پرانی ہو چکی ہے اور بہت آگے تک جائے گی. میں یہاں 1 منٹ آپ سے ملوں گا، بالکل میں یہ اس پوائنٹ کو مس کر کے دیکھیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کسی صورت کے اندر بھی کشمیر اس وقت جس سچویشن کے اندر ہے، اس سے پہلے اس طرح کی سچویشن تو کبھی ایک لحاظ سے نہیں آئی تھی کہ جی اس نے اپنا حصہ اس کو ڈکلیئر کر دیا. اچھا، اس سے پہلے بھی تو آفٹر آل کشمیر کے اندر انڈیا ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن فرق کیا تھا
کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو اس نے قیادت سونپی ہوئی تھی، تو یہ چیزیں اسی طریقے سے بند پڑی ہوئی تھی۔ لیٹ می ٹیل یو، کسی صورت کے اندر بھی یہ کشمیر انڈیا کے پاس نہیں رہے گا، آئی کین ایشور یو، چاہے کچھ بھی ہوتا ہے۔ طارق محمود ملک صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ 26 نکات جو اے پی سی میں بیان کیے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی ملک میں تبدیلی آنے والی ہے، کہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ آپ سمجھتے ہیں؟ طارق محمود ملک صاحب آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی طارق صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا، یہ فرمائیے گا کہ 26 نکات جو بیان کیے گئے ہیں اے پی سی میں، اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے کوئی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، کوئی ٹف ٹائم حکومت کو ملے گا، کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی اس میں جو کل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی ماحول ہے اس میں ایک زبردست قسم کی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت جب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے تقریر کی اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس تمام جو تنقید ہو رہی تھی ان پر، ان کے خاص طور پر ایسے حلقے جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے اور دوسری طرف جو طنز کے نشتر ان پر برسائے جا رہے تھے، ان سب کا انہوں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ تو بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جو اے پی سی تھی، یہ جو اس گزشتہ 2 سال میں اس سے پہلے آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہیں ان سے زیادہ یہ نتیجہ خیز ہے۔ اس کے علاوہ جس میں اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس میں پریس کانفرنس کی گئی ہے، اب جتنا تمام تر پابندیوں اور تمام تر مسائل کے باوجود اس وقت جو میڈیا کی صورتحال ہے اس میں جو سیاسی رہنما ہیں انہیں اپنی بات کر کے اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو روڈ میپ دیا گیا ہے یہ ایک باقاعدہ روڈ میپ دیا گیا ہے اس میں سیاسی طور پر، اور اس میں جس طریقے سے تحریکیں چلائی جاتی ہیں اس تاریخ کے اسی طریقے سے درجہ بندی کی گئی ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ تمام تر جو ایکشن پلان ہے اور بڑا واضح ایکشن پلان ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ تو اس میں بجا طور پر، اور اپوزیشن کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور ان کی جو ہے یہ شاید کسی ڈیل کے انتظار میں ہے، اس وجہ سے جو اپوزیشن کو رول ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، کیونکہ ایک جمہوری نظام کے اندر جب تک حکمرانوں کو اور حکومت وقت کو اپوزیشن کی طرف سے ایک ٹف اپوزیشن نہ ہو تو ان سے اچھی پرفارمنس میں لسانک ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا ہے، یا انہیں جب اپوزیشن جو ہے وہ ہر چیز پر نظر رکھتی ہے، جمہوری نظام کا حصہ یہ سسٹم ہی یہی ہوتا ہے، تو اس میں حکومت کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو کریٹیکلی ایویلویٹ کر رہی ہوتی ہے تاکہ اچھی گورننس ملے۔ جب بھی حکومت کے خلاف اپوزیشن اچھی ہوتی ہے تو اس حکومت کو عوام کے سامنے اپنی بہتر طارق صاحب اس میں 26 نکات میں بارہا اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے، ایجنسیز کا ذکر کیا گیا ہے، انتخابی عمل میں ان کے اثر انداز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو مطالبات کیے گئے ہیں، جو تجاویز دی گئی ہیں ان 26 نکات میں، وہ کس حد تک قابل عمل ہے؟ آپ اس کا نتیجہ ایک تو آج دیکھ لیں کہ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کابینہ کے اہم اراکین بھی موجود تھے اور مسلح افواج کے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور اس میں جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے اس کے مطابق سیاسی صورتحال، داخلی سلامتی اور تردد کی صورتحال اس پر بات کی گئی۔ تو جب ہم داخلی سلامتی کی بات کرتے ہیں اور سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو اس میں بجا طور پر اسی کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جا رہا ہے، یہ جو ملاقات ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جو اب کہا جاتا ہے، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، آپ نے جو سوال کیا اس سے میں تھوڑا سا ڈیویٹ کروں لیکن اس کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ آج بھی جو 4 وزراء تھے، وفاقی وزراء، اہم وزراء، وہ بڑے فخری انداز میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں اور ادارے اور ہم ایک پیج پر ہیں۔ تو یہ تو جو میاں نواز شریف نے تقریر کی تھی اسی کی تائید کر رہے تھے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہوتا ہے، سپریم ادارہ ہے، حکومت اس کو جواب دہ ہے، اور حکومت کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، ماتحت ادارے، جن میں ہمارے دفاعی ادارے بھی شامل ہیں۔ تو اس میں یہ تو اب جو سوچ کا ایک بنیادی طور پر فرق آ چکا ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو آئین ہے اس کے مطابق ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کون بالادست ادارہ ہے
اور کس کا رول سپورٹنگ ہے اور کیا کردار ہے. میرے خیال میں یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی بحث کی جا رہی ہے. رشید صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. طارق صاحب, رشید صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے. جی طارق صاحب, میں یہ آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ دفاعی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, دفاعی معاملات کو بہت قریب سے آپ دیکھتے ہیں. یہ آج ایک خبر جو گردش کر رہی ہے کہ آرمی چیف اور DGI نے ملاقات کی ہے پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ, اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے خیال میں آپ کی اسی بات کی تائید ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اگر فوج براہ راست فوج کا ادارہ اپنے آپ کو ملوث کرے گا تو شاید پھر سیاسی رہنماؤں کو اسی طرح کہنے کے موقع ملیں گے مزید بھی. جی, جو ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ملاقات آج سے چند روز پہلے ہوئی تھی, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وقت موجود تھا, جس کی خود بلاول بھٹو زرداری اس کی قیادت کر رہے تھے. اس میں نوید قمر بھی موجود تھے, شہری رحمان تھی. اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا وقت میاں شہباز شریف کی قیادت میں وہاں پہ موجود تھا, خواجہ آصف تھے وہاں پہ. اسی طریقے سے جو دیگر ہماری پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کی بھی نمائندگی موجود تھی. اور اس میں جو مسلح افواج کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تاہم جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں وہ اس کے اندر چونکہ پاک فوج کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہے, تو اس پر اپنی جو پوزیشن ہے وہ واضح کی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو میں تو اس طریقے سے کہوں گا کہ یہ ایک اچھی بات ہے جس میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کے درمیان اور ہماری جو مسلح افواج ہے, چونکہ ہم ایک عرصے سے حالت جنگ میں ہیں, تو اس حالات میں اگر ان کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے اور اس طریقے سے درمیان میں رابطے ہوتے ہیں تو اس سے ایک دوسرے کے کردار کو اور مسائل کو سمجھنے میں مدد ملے گی. بہت شکریہ طارق صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت تفصیلی گفتگو کی. پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چاہتا ہے. ایک منٹ ہمارے پاس موجود ہیں, چاہوں گا کہ ایک ہی منٹ میں ہم سم اپ کریں. کرنل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی سوال دہراؤں گا کہ یہ 26 نکات کے نتیجے میں آنے والی حکومت کے لیے کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے ان کو, اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے جو ایک منفی تاثر موجود ہے اس کو کس طرح زائل کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کچھ بات تو طارق ملک صاحب نے کی ہے, ایک میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ اٹ از ناٹ اونلی کہ رولنگ پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے جتنی بھی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں بالکل وہ محب وطن ہیں, اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس نہج پہ اپنے ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اف دے آل ہیڈ 5 years tenure ایچ, ہر ایک نے کیا, اور اگر یہ پارٹی ہے تو اس کو بھی اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے. اینڈ سرٹنلی اف دے کانٹ ڈیلیور تو ہر چیز سامنے آ جائے گی. دوسرا میں آپ سے جو آپ نے کہا نا اسٹیبلشمنٹ کی بات, میں آپ سے اتنا عرض کروں گا, جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی نا تو ود ان فرسٹ 90 days ایک میڈیا سیل کھل گیا تھا PM ہاؤس کے اندر, اور وہاں جو جس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا تھا اگینسٹ یور اون فورسز وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. اور دوسری یہ بتاؤں, اگر آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے سارے ادارے آئی وڈ سے کہ اف دے آر ورکنگ ان یونیسن ایک ڈائریکشن کے اندر تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ اداروں کے درمیان جو ایک تصادم کا تاثر موجود ہے کس طرح زائل کیا اس کو زائل کرنے کے لیے یہ ہے کہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں, چاہے فوج کا ادارہ ہو چاہے ہماری سیاسی ادارے ہو, وہ اپنے ڈومین میں رہیں گے تو یہ کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی. اور اگر یہ نہیں کریں گے, اپنے حدود سے باہر نکلیں گے, اگر سیاسی قیادت بھی اگر اپنے حدود کو کراس کریں گی تو انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور فوج کا ادارہ بھی اگر اپنے آئینی کردار سے بڑھ کے کوئی کام کرے گا تو ان کے لیے مشکلات. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.